बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पब्लिक प्रॉपर्टी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैसल शाही। नाज़रीन, मुल्क में बदलती हुई तेज़ी से सियासी सूरत हाल के रियल एस्टेट के कारोबार पर भी गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। सियासतदान अपने हरीफों को मात देने की लगन में लगे हुए हैं, लेकिन दूसरी जानिब रियल एस्टेट का शोबा दिन ब दिन तनज़ली का शिकार है। रियल एस्टेट से वाबस्ता लाखों लोगों की ये उम्मीद है कि इंतखाबात के बाद इस शोबे में कदरे बेहतरी आएगी। लेकिन दूसरी जानिब आज पब्लिक प्रॉपर्टी में बात करेंगे इस्लामाबाद में मुख्तलिफ मनसूबों में बेज़ाब्तगियों और डिले की वजह से कौमी ख़जाने को कितना नुकसान पहुँचा है। लेकिन इसके साथ साथ इतवार बाज़ार इस्लामाबाद में 7 दिसंबर को आग लगती है। आग लगने की वजूहात क्या थी? फैक्ट फाइंडिंग जो कमेटी है उसकी रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। क्या उनकी फाइंडिंग है, उस पर बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे पहले हिस्से में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद जनाब अरफान नवाज़ मेमन साहब। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि मौजूदा जो सूरत हाल है, रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनीज़ कैसे अपना सर्कल चला रही हैं। जबकि प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बड़ी तादाद में पाकिस्तान में ज़मीन और जायदाद में सरमायाकारी करते थे, क्या उन्होंने वाकई पाकिस्तान में ज़मीन या जायदाद ख़रीदने से अपने हाथ खींच लिए? तो सबसे पहले मैं अपने मेहमानों से तारफ़ करवाता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं इस टाइम डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद जनाब अरफान नवाज़ मेमन साहब। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले हम एक ऑडियो क्लिप आपको सुनाते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर वो हसन खान जो था ना, उसको तो शटर लगाने की इजाज़त दे दी थी, उसने लगा भी लिए सर। ओ भाई, उधर ओपन अनाउंसमेंट कर दो कि जी जो है ना सबको इजाज़त है, खुद लगाएं। आपसे परमिशन मांग क्यों रहे हैं? अब सर एक एक बंदा जो है ना 20-20, 25-25 की इकट्ठी परमिशन लेने आता है मेरे पास। तो फिर सर जो दूसरों की लेने आता है ना, उसने कहीं ना कहीं 10,000, 20,000, 50,000 जहाँ उसकी लगती है सर, वो उसने पैसे पकड़े हुए हैं। तो इसलिए आज मेरे पास कोई 30-40 के परमिशन लेने आए थे केयर ऑफ हसन खान, तो वो मैंने रिफ्यूज़ कर दी। मैंने कहा भी जिसका शटर लगाना है वो ओनर खुद आए, ताकि सर ये तो उससे बंदा पूछ सके कि भाई आपने किसी को पैसे वैसे तो नहीं दिए। सर वेलकम टू द शो। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, ऑडियो लीक का तो बड़ा एक चर्चा है पूरे पाकिस्तान में, आप भी इसके साथ में आ गया, क्या कहेंगे? और इस पर ऑडियो जो आई है आपकी, और डायरेक्टर है मेरा ख्याल है डीएमए के शकील अरशद साहब, ये माजरा क्या है ऑडियो वाला? सर गुजारिश ये है कि वैसे तो मेरा लेवल नहीं है इस पर कमेंट करने का, लड़ाई तो अपने जैसे से करनी चाहिए। वो मेरा सबऑर्डिनेट रहा है और एक अच्छा टाइम गुजरा है, तो मुझे ये चीज़ें ज़ेब नहीं देती। बट चूँकि आपने बात, ये मेरे ऑफिस भी आप आए थे, आपने ये बात की एंड फिर आपने कहा जी ठीक बात जी, तो ज़ाहिर है आई एम फोर्स्ड टू रिप्लाई ऑन दैट। अदरवाइज़ मैंने कहा मेरा ये लेवल आपका बड़ा पार्टनर, बहुत जी नहीं, शुक्रिया। वेरी काइंड। अच्छा, उसमें जो आपने बात की कि जी बेसिकली वी स्टार्ट, जो आपने एजेंडा छेड़ा है कि जी शटर लगने का इशू था इन दी बाज़ार। अब अगर H9 का बाज़ार जाएँ तो कागज़ में तो शायद ये एक टेम्प्रेरी बाज़ार है बाकी बाज़ार की तरह, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ सिंस मैनी ईयर्स, बल्कि शायद डिकेड्स कह दें, बहुत सारे शॉपकीपर्स ने अपने परमानेंट शटर्स लगाए हैं और परमानेंटली सामान वहाँ रहता है। बिल्कुल ठीक है। जो कि शायद टेम्प्रेरी बाज़ार कहलाया नहीं जाता, बट इवन देन टेम्प्रेरी बाज़ार है, क्योंकि वीकली बाज़ार वो हफ्ते में 3 दिन लगता है। तो वहाँ अगर आप जाएँ तो 40% लोगों ने अपनी परमानेंट शटर्स लगाए हुए हैं, ठीक है, और बाकी जो 60% लोग हैं उन्होंने कपड़े के साथ बंद किया हुआ है। बिल्कुल ठीक है। अब चूँकि माहौल एक हमारा ऐसा हो गया है कि हर किसी को ये खौफ होता है कि मेरा सामान चोरी होगा, तो मैं परमानेंटली कोई हिसाब किताब करूं और परमानेंटली इसको क्लोज़ करूं। तो बहुत सारी एप्लीकेशन मेरे पास आई कि जी शटर लगाने की परमिशन दी जाए। ठीक है। साथ ये भी पता चला कि शटर लगाने की परमिशन जिनको पहले दी गई है और अभी भी जो जाते हैं उनसे को पैसे चार्ज किए जाते हैं, तब जाके उनको परमिशन दी जाती है। और अनफॉर्चुनेटली हमारा एक पाकिस्तान का एक ख़राब सिस्टम बन गया है कि कोई काम बगैर पैसे होता ही नहीं है। ठीक है। इसमें बात ऐड ज़रूर कर जाऊँगा, एक हमारे बड़े सीनियर हैं और जो रिसेंटली सर्विस से रिटायर हुए, मुझे वो एक दिन मिले तो उन्होंने मुझे बग़ैर कुछ कहा कि मेरी एडवाइस एक मान लो कि जितनी चीज़ें आप इजी रखेंगे उतनी करप्शन कम होगी। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं सर कि मैंने क्या इनको कहा, मतलब ज़ाहिर है वो जब एप्लीकेशन आती है तो वो मेरा बिल्कुल आज भी यही है कि जब 40% लोगों ने लगाए हुए तो बाकियों को भी राइट है लगाने का। बिल्कुल ठीक है। अब बात यह है कि जब वो लगाने की परमिशन मेरी तरफ से कोई यस भी जाती है तो वो नीचे वाले से मुराद मैं डीएमए डायरेक्टरेट कहूँगा, बिल्कुल ठीक है, वो उसको डिफरेंट नेपोटिज्म का हिस्सा बनाते हैं और ज़ाहिर है जो पैसे देगा उसका काम जल्दी होगा। बिल्कुल ठीक है। जो बात आपने ऑडियो में सुनाई कि जी उसने कहा कि जी वो हसन खान नामी है, हसन खान भी वहाँ को शॉपकीपर होगा, ठीक है, कि जी उसके केयर ऑफ बंदे आते हैं और वो आते हैं
اور حسن خان کو آپ نے پرمیشن دی؟ آپ تو ویسے کہہ رہے ہیں میں نے کافی کو دی ہے. ٹھیک ہے بالکل. اس کے بعد جو آپ نے میری ایک سنوائی آڈیو جی کہ جی لاؤڈ اسپیکر میں اناؤنس کریں, واٹ ڈز ایکچولی مین, میں نے ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جی لاؤڈ اسپیکر میں اناؤنس کرو اس مارکیٹ میں اور سے کہ جی دس از اوپن پرمیشن, جس نے یہ کام کرنا ہے وہ کرے. بالکل ٹھیک ہے. میننگ دیر بائے کہ کوئی آپ کو اپلیکیشن نہ دے, جب آپ کو اپلیکیشن دے گا تو آپ نے اپنا وہ کاروائی شروع کر دینی ہے جو مجھے کہہ دینی چاہیے. ٹھیک ہے. رہی بات کہ جب بھی کسی چیز کی پرمیشن دی جاتی ہے نا سر, اس کے بعد جو باقی خد و خال ہیں وہ اس کنسرنڈ افسر نے پورے کرنے ہوتے ہیں جو وہاں ڈیوٹی پہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں مثال آپ کو پہلے بھی ایک بار دے چکا ہوں کہ اگر آپ کو اس ڈپارٹمنٹ والے کہتے ہیں کہ جی 10 منٹ میں جا کے آپ ڈی سی آفس پہنچیں, وہاں انٹرویو کرنا ہے, بالکل ٹھیک ہے, تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ 10 منٹ اتنی اسپیڈ سے جائیں کہ آپ 7 ایکسیڈنٹ کرتے کرتے جائیں اور 3 گاڑیاں ماریں اور وہاں پہنچیں کہ مجھے 10 منٹ پہنچنا تھا. سیفٹی میجرمنٹ تو لازمی لیتے ہیں, وہ آپ نے ضرور کرنی. بالکل. تو جب پرمیشن دی جاتی ہے دکانوں کی تو اگین جو لوگ ہمارے ڈائریکٹریٹ آف میونسپل ایڈمنسٹریشن کے وہاں ڈیوٹی پہ ہیں ان کو یہ وہ پابند ہوتے ہیں کہ اگر انہوں نے ویلڈنگ کے تھرو وہ لگانا ہے شٹر تو وہ ان کو ایسا ٹائم دیتے ہیں جب فائر بریگیڈ اور باقی چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں, کیونکہ آپ کی یہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میرے سامنے ہے. تو اگر وہ اس ٹائم پہ وہ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ جو اسٹاف وہاں ڈیوٹی پہ ہے اس کی نیگلیجنس ہے. بالکل ٹھیک ہے. ساتھ ہی یہ جو رپورٹ آپ تک پہنچی ہے ابھی, میرے پاس جو رپورٹ آئی ہے ابھی تک کمپلیٹ نہیں آئی. ٹھیک ہے نا, مطلب یٹ اٹ ہیز ناٹ بین نوٹیفائڈ. آپ کے پاس اگر جو رپورٹ ہوگی مسٹ ناٹ بی سائنڈ بائی ایوری ون. جی جی اس میں مسنگ ہے. جی جی, تو دیٹس وائی یہ ابھی آئی نہیں ہے پراپر, یعنی پبلش نہیں ہوئی. جب ہمارے پاس آئے گی تو ضرور اس پہ جو انہوں نے سجیسٹ کیے ہیں اگر کسی لیکن اس میں ایک تو ویلڈنگ پریکٹس وداؤٹ اینی سیفٹی میجر. ایگزیکٹلی نا, تو وہ سیفٹی میجر میں نے تو نہیں کرنا. بالکل ٹھیک ہے نا جی, وہ اس نے انشور کرانا ہے جس کی وہاں ڈیوٹی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس نے اگر نیگلیجنس دکھائی ہے تو اس کے خلاف بالکل ایکشن اس لیا میں جائے گا. یہ ایک بڑی چیز دیکھیں, نو فائر اور ایمرجنسی مینجمنٹ سسٹم واز پلیس ان بازار فار اینی مطلب سچ ارفنچوریٹ ایونٹ. مطلب کیا اتنا بڑا بازار ہے. میں ایگری کرتا ہوں. اگین یہ ڈائریکٹریٹ آف میونسپل ایڈمنسٹریشن کا کام ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز لگنی ہے تو یہ فائل پٹ اپ کرتے یا کہیں ریز کرتے کہ جی یہاں پہ کوئی. اچھا اس کے بعد جب انفارچونیٹ آگ لگی, پہلی آگ نہیں ہے جیسے آپ نے دیکھا ہے, اس میں چوتھی آگ ہے, اس میں 2 سال میں چوتھی آگ ہے. تو جب یہ آگ لگی تو اس دن سے ہم نے تو پرماننٹلی فائر بریگیڈ وہاں پلیس کر دی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ایسے ایفرٹس ہیں جو شاید پہلے ہونے چاہیے تھے. لیکن سر یہ ویلڈنگ کی پریکٹس, اور وہاں پہ قریب لنڈا بازار ہے, کارپیٹ کی دکانیں ہیں, ویلڈنگ پریکٹس کیا کوئی یہ ٹھیک سر اس کا طریقہ ہے نا سر, اس کا طریقہ ہے نا سر. ویلڈنگ تو مطلب ہم گھر میں بھی کرتے ہیں, ہر جگہ کرتے ہیں, بٹ بات اگین وہی ہے کہ جی جب آپ نے کرنا ہے تو صرف پریکاشن میئرز لینے چاہیے. بالکل ٹھیک. پریکاشن میئرز اونلی تھنگ از کہ جی وہاں ہماری فائر جو ایکسٹنگوش وہ ٹیم ہے وہ کھڑی رہے اور فائر بریگیڈ اویلیبل ہو, آپ کام کریں. ہاں لیکن یہاں پہ ایک ہی چیز کو بار بار, میں اس کی پوری رپورٹ آپ کہہ رہے ہیں کمپلیٹ نہیں ہے, لیکن جو چیز ایک سامنے آئی ہے یہ بہت ساری, اس میں مین انہوں نے کاز یہ بتایا کہ ویلڈنگ کا وہ چنگاڑی گری اور پھر سیفٹی میجرمنٹ نہیں تھے. تو کیا کوئی وہ بندہ سامنے آیا ہے جس نے یہ انسیڈنٹ کیا جو اس کا میں نے آپ مین سے کاز آف عرض کیا کہ یہ آپ کے پاس کاپی ہے, ظاہر ہے کسی ایسے بندے نے آپ کو بھیجی ہوگی جو اس کا ممبر ہوگا. ٹھیک ہے. تو میں نے آپ کو کہا کہ میرے پاس تو یہ رپورٹ نہیں پہنچی. اگر اس میں جو بات اگین وہی ہے نا کہ جی فردر جو کسی پہ ایکشن ہونا ہے, جیسے آپ نے یہ بات ریز کی کہ جی کسی نے شٹر لگائے اور ویلڈنگ کر رہے تھے, تو اس میں ہمارا اسٹاف بھی انوالو ہے کہ انہوں نے پریکاشن میئر کیوں نہیں لیے, نمبر 1. اور ساتھ اگر کوئی ایسا ایویڈنس ہے کہ جی فلاں شاپ سے وہ چنگاری اٹھی ہے, اگین وہ بندہ ذمہ دار ہوگا. دیکھیں وہاں تو لکھا سی سی ٹی وی کیمرے نہیں پلیس. سر میں نے اب یہی تو بات کر رہا ہوں, تو اٹ از ناٹ مائی فالٹ. میں نے آپ سے بات کی نا کہ کس کا فالٹ ہے, یہ ڈائریکٹریٹ کا فالٹ ہے. لیکن سر کتنا بڑا کہ 2 سال میں 4 سے 5 بیک ٹو بیک انسیڈنٹ. میں یہی عرض کر رہا ہوں نا سر, تو یہ ڈائریکٹریٹ کا فالٹ ہے. بالکل. تو ڈائریکٹریٹ سویا ہوا ہے, ان کے خلاف تو ایکشن ہونا چاہیے, اور میں بالکل لکھوں گا. مجھے یہ بتائیں ڈائریکٹریٹ بھی تو آپ کے انڈر آتا ہے نا. بالکل میرے انڈر آتا ہے سر, بٹ اگین وہی ہے نا کہ میں ایڈمنسٹریٹر تو بیٹھا ہوں, بٹ جو بندہ اس بازار کا پرٹیکولر انچارج ہے اس کا پہلا کام ہے, پھر جو اس کا سپروائزنگ آفسر ہے اس کا پھر کام ہے. مطلب یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ جی آپ ڈپٹی کمشنر لگے ہیں, وہ گٹر کا ڈھکنا نہیں ہے. گٹر کا ڈھکنا ایک ڈفرنٹ چیز ہے, لیکن میرا یہاں کہ بہت بڑا انسیڈنٹ ہے اور بار بار ہو رہا ہے. ایک بار ہو گیا اگنور کر دیا, 2 بار اگنور تو خیر پہلی بار بھی نہیں کیا جا سکتا, اس میں انسانی جانوں کا ضیاع بھی ہو سکتا تھا. ابھی تو چلے فائنینشلی نقصان ہوا ہے. تو کہنے کا میرا مقصد ہے آپ اس پورے ادارے کو ہیڈ کر رہے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں آپ کی بھی ذمہ داری اس میں. سر یہ انکوائری کمیٹی میں نہیں بنائی نا, ٹھیک ہے نا, میں نہیں بنائی ہے, اور اسی لیے بنائی ہے کہ یہ لوپ ہول سامنے آئے. تو یہ بالکل جو جیسے دیکھیں نا, میں نے کہا کہ جی اگر وہاں ڈیورنگ ویلڈنگ آگ لگی ہے تو وہ جو اسٹاف آن ڈیوٹی ڈی ایم اے تھا وہ کدھر تھا, اس نے کیوں نہیں انشور کیا کہ جو فائر ایکسٹنگوش سسٹم ہے وہ وہاں اویلیبل رہتا اور ویلڈنگ الاؤ کی جاتی. تو میں نے یہی بات کی نا کہ جب آئے گی تو بالکل آپ کو نظر آئے گا, ہم بالکل انیشیٹ کریں گے ان کے خلاف ایکشن. جی اچھا, یہ ابھی ایک دوسرے پہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں, جیسے ڈی ایم اے کے ڈائریکٹر وہ کہہ رہے وہ ذمہ دار ہے, وہ کہہ رہے. دیکھیں الٹیمیٹلی ذمہ داری تو آتی ہے the one who is on duty at that very place. ٹھیک ہے, اس کی پہلی ذمہ داری بنتی ہے. تو اگر پرمیشن ملی ہے ویلڈنگ کی, میں نے کہا کہ وہاں 40% دکانیں ویلڈ ہوئی ہوئی ہیں,
نہیں مطلب دیکھیں ویلڈ ہوئی ہیں، لیکن یہ دیکھیں نا یہ آپ اس کو بھی کہہ رہے ہیں کمپلیٹ نہیں ہے، لیکن اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ یہاں ویلڈنگ کا پریکٹس پہ تو کوئی ڈینائی نہیں کرنا نا جناب علی، اس پہ کوئی ڈینائی نہیں کر رہا. اگین بات یہی ہے کہ کس کی ذمہ داری ہے، جو بندہ وہاں ڈائریکٹریٹ کا ڈیوٹی پہ تھا اس نے کیوں نہیں انشور کیا، یہ بات بالکل لائبل ہوگا وہ. اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا، یہ مجھے ایک بات بتائیے گا، جو بطور ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن آپ کی یہ مدت کے بارے میں آ رہا ہے کہ 27 نومبر کو ختم ہو چکی ہے، یہ بات درست ہے؟ سر وہ کیبنٹ اپروول دے دیا ہے، وہ اپروول ہو گیا اور وہ بالکل نوٹیفکیشن بھی اویلیبل ہے موئی میں. اچھا سیکنڈلی اب یہ بات آپ پہ ایک وہ ہولڈ والی نکلی ہوئی ہے، ہولڈ والا قصہ بھی سنا دیں مجھے تھوڑا سا کہ آپ فائلوں پہ ہولڈ کیوں لکھتے ہیں؟ سر جب آپ کسی کی گردن پہ پاؤں رکھتے ہیں نا یا ہاتھ رکھتے ہیں تو آواز تو آتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب آتے ہیں سر کہ ہولڈ والا جو لیٹر کسی مہربان نے شیئر کیا، وہ لیٹر لکھا گیا ہے سر کہ 3-4 لیٹر ہولڈ والا ایک ہے، اس میں دو ایک ہے سر، آپ کو علم نہیں ایک ہے. اچھا رائٹ ٹھیک ہے. ظاہر ہے آپ کے پاس ہوگا تو ضرور میک اٹ پبلک. دیکھیں ایک پارک لیک ویو پارک کا آ رہا ہے، وہ ایک ہی میں چاروں چیزیں ہیں سر. اچھا ایک ہی ہولڈ میں چاروں چیزیں میں عرض کرتا ہوں جی. وہ سر لکھا جاتا ہے کہ 4 چیزیں ہیں اور اس کے خلاف انہوں نے کہا جی اس کو ایکشن لیا جائے. اگست کا لیٹر ہے ٹھیک ہے. اس میں 4 چیزیں کون کون سی ہیں؟ ایک ہے سر سینٹورس جو ہمارا مال ہے ادھر پارکنگ، دوسرا ہے G9 اڈا وہاں پارک جو اڈا ہے انٹرسٹی والا، 2، تیسرا انٹرسٹی. بالکل ٹھیک سر. چوتھا پھر آتا ہے وہ پارکنگ کرنی ہے، وہ میں آپ کو آفٹر میں بتا جی. اب آتے ہیں پہلے پہ سر سینٹورس پارکنگ. سینٹورس پارکنگ پہ تو ہولڈ لکھا نہیں گیا، وہ ہولڈ لیٹر پہ لکھا گیا کہ پلیز ہولڈ اینڈ ڈسکس. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. اب ڈسکشن کیوں ہوتی ہے؟ ڈسکشن کیوں اس لیے ہوتی ہے کہ جو انٹرسٹی ہے، ٹھیک ہے. یہ بات ہے اگست کی. انٹرسٹی کے پاس ہائی کورٹ آنریبل ہائی کورٹ کا اسٹیٹس کو تھا 29 دسمبر تک. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. اور 29 دسمبر 2022 میں آنریبل ہائی کورٹ ڈائریکشن دیتی ہے کہ جی اگر یہ انٹرا سٹی والا جو پٹیشنر ہے یہ اگر 10 کروڑ پہ جمع کراتا ہے 5 دن میں تو اس کو اس کا رائٹ مانا جائے، ادروائز قبضہ واپس لیا جائے. تو یہ 19 کروڑ کے ڈیفالٹر بھی میں عرض کرتا ہوں ادروائز جو ہے نا اس کا قبضہ واپس لیا جائے اور آکشن کیا جائے. وہ ہم نے بالکل اس کو ٹائم دیا، آنریبل ہائی کورٹ کی ڈائریکشن دی، ہم نے اس کا قبضہ لے لیا 2 دن پہلے. اب بات آتی ہے کہ جی اگست میں ظاہر ہے کورٹ کا ایک سٹے چل رہا ہے. ہاؤ کین آئی ایون تھنک آف کہ جی کورٹ کے سٹے کو وائلیٹ کریں. نمبر ٹھیک ہے. 19 کروڑ کا ڈیفالٹر تھا G9 بس اسٹینڈ کا ایک ٹھیکیدار. یہ خبر آ رہی ہے کہ اس کے خلاف کارروائی رکوائی گئی. یہ کوئی واقعی بات ایسی ہے؟ کس نے کہا آپ کو کارروائی رکوائی گئی؟ وہ آج بھی ہمارے قبضے میں ہے. وہ جو اڈا ہے کارروائی ہو رہی ہے، جو اڈا ہم نے پوزیشن لے لی ہے، وی ہیو پوزیشن تو ہے لیکن وہ ڈیفالٹر تھا. وہ تو سر سیپریٹ چلے گا نا. دیکھیں جو ریکوری ہوتی ہے وہ MCI کی ریکوری شاید 19 کروڑ نہیں، پتہ نہیں کو 29 کروڑ ہوگی یا شاید ڈفرینٹ چیز ہوگی. وہ ایک طریقہ کار ہے کہ جو CDA کا مجسٹریٹ ہے اور مجسٹریٹ کے پاس وہ چیزیں جاتی ہیں اور وہ اس پہ کورٹ ایز جج وہ ایکشن کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آئی ایم شیور دیٹ از آلسو پینڈنگ ود دیٹ ویری مجسٹریٹ. وہ اس پہ بالکل ایز پر لا ایکشن کریں گے. لیکن سر میرا وہی کویشچن ہے پھر وہی کہ آپ نے آکشن ہوئی، اگر وہ جو ان کے پاس بڈ آ رہی تھی اس سے بلو دے رہے تھے، کوئی اسٹینڈرڈ سیٹ تھے، تو اس کے لیے بڈ میں آپ کیوں نہیں بیٹھے؟ کیوں نہیں ایک بڈ دوبارہ اپنے سامنے مطلب کوئی ایک کمیٹی ایسی بناتے جس کو آپ مانیٹر کرتے ہیں، اس میں آپ دوبارہ بڈ کیوں نہیں کریں؟ اتنا سارا آپ دیکھیں یہ ایک لاس تو ہے نا قومی خزانے کو. کیا لاس ہے سر اس میں؟ یہ میرے پاس ہمارا بالترتیب ایک 16 کروڑ ایک 13 کروڑ کا نقصان ہوا. یہ اسی لیے تو ہم پیچھے جا رہے ہیں نا سر. دیکھیں میں نے یو ڈونٹ ہیو دی فیکٹس. گزارش یہ ہے کہ پہلے تو ہم آتے ہیں کہ جی یہ سر آپ کی آڈٹ رپورٹ ہے MCI کی. سر ایک تو آڈٹ رپورٹ میرے ٹینور کی ہے نہیں، بٹ ایون دین آئی ایم باؤنڈ ٹو آنسر دیٹ بیکاز آئی ایم سٹنگ آن دس سیٹ. تھینک یو جی. دوسری چیز یہ ہے کہ سر یہ ریکوری اگر گورنمنٹ کے ایکسچیکر میں جا رہی ہے نا تو دیر از نو لاس. 1. دوسری بات یہ ہے کہ سر جب آکشن چیز ہوتی ہے تو اس کی ایک ریزرو پرائز ڈٹرمن کی جاتی ہے بائی دی کمیٹی. اب وہ ہر کانٹریکٹ کی ہر آکشن کی ایک ریزرو پرائز مقرر کی جاتی ہے. ریزرو پرائز سے اگر آپ نیچے بڈ کریں گے تو ایز پر لا آپ اس کو اپروو نہیں کر سکتے. یہ تو ایک کرمنل بلینڈر ہے. تو اگر آپ میرے سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ ریزرو پرائز سے نہیں سر، وہ جو کرمنل کر رہے ہیں کوئی ایسا ان کے خلاف تو ایک ایکشن ہونا چاہیے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ میری بات سمجھ نہیں پا رہے سر. میں عرض کر رہا ہوں کہ جو بڈرز ہیں نا سر، وہ بڈر اگر ریزرو پرائز سے کم دے رہا ہے آپ کو بڈ تو وہ ریجیکٹ ہونی آؤٹ رائٹلی، وہ اپروو نہیں ہو سکتی. کیا میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس میں گورنمنٹ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ گورنمنٹ نے بڈ تو نہیں دی نا. وہ تو آپ آکشن کرتے ہیں، ایک اخبار اشتہار جاتا ہے، اس ویری ڈے آکشن ڈے پہ پارٹیز آتی ہیں اور وہ بڈ کرتی ہیں. وہ بڈ اسٹارٹ ہی ریزرو پرائز سے ہوتی ہے. مثال ایک چیز کی ریزرو پرائز 100 روپے ہے تو اگر کوئی 99 دے گا تو وہ بڈ ایکسیپٹ ہی نہیں ہوگی.
آپ نے اسٹارٹ ہی 100 روپے سے لیکن اگر سیلف کلیکشن میں نقصان ہو رہا ہے تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی بھی اس سے مطمئن نہیں ہے تو کمیٹی بنا کے اس کو آپ خود مانیٹر کر لیتے ہیں. کون مانیٹر کس کو مانیٹر کرتا؟ ایک کمیٹی بناتے ہیں, کوئی بھی کمیٹی بنا, ایکس وائی زیڈ کوئی بھی بنا. سر میں یہ آپ سے کیا جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو ایک بڈ وہاں ہو رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں ریزرو پرائس سے نیچے ہے, اس سے اوپر کوئی آئی آپ کے سامنے؟ سر آپ میں نے اس لیے عرض کیا نا, آپ کو شاید آئیڈیا نہیں ہے. دیکھیں جب آکشن ہوتی ہے تو اس کی کمیٹی آلریڈی ڈٹرمن ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا سر. ڈپٹی کمشنر تو آکشن میں نہیں بیٹھے گا, اس کا کام نہیں ہے. ڈیفینیٹلی آپ نے نہیں بیٹھا, لیکن آپ کے اندر جو بندے وہ 4-5 ممبرز کی آلریڈی کمیٹی بنتی ہے جو اس بڈز کو ریسیو کرتے ہیں, آن ویری ڈے وہاں اویلیبل ہوتے ہیں, اور انہیں کی فائنڈنگ لگتی ہے کہ جی اب بڈ کس پرائس کی آئی ہے, کتنے لوگوں نے دی ہے, تو وہ کمپیریٹو اسٹیٹمنٹ بعد میں بنتی ہے. تو اگر تو ریزرو پرائس سے کم ہے تو وہ تو اسٹینڈز نل اینڈ وائڈ, ظاہر انہوں نے فائل پٹ اپ کی ہوگی اور آؤٹ رائٹ ریجیکٹ ہوئی ہوگی, اور اس پوائنٹ پہ ریجیکٹ ہوئی ہوگی کہ دوبارہ اس کو دوبارہ آپ آکشن کریں. اور ہم نے یہ 3 بار وہ کیا ہے. اب دیکھیں نا, میں ایز تھرڈ پارٹی اگر سوچوں نا تو اگین جو لوگ اس کو ڈیلی کلیکٹ کر رہے ہیں نا, ان کا بھی انٹینشن ہوتا ہے میل ایف آئی ڈی کہ جی وہ آکشن جو ہے نا وہ سکسیسفل نہ جائے, کیونکہ ان کی جو ہے نا جیب پہ پاؤں رکھا جاتا ہے. تو اگین یہ ساری انکوائریز ہیں جو ٹائم ٹو ٹائم ڈفرنٹ جگہوں پہ ہوتی ہیں. سر اتنا بڑا انٹرٹینمنٹ جو ہب ہے لیک ویو پارک, کیا فیوچر آپ کو نظر آتا ہے؟ جب اس پہ ہولڈ لکھا تھا میرا خیال اس ٹائم تو اسٹے نہیں تھا, یا اس ٹائم بھی اسٹے تھا. میں یہ سارا وہ جو ہولڈ والی ہے نا سر, ہولڈ والی ہے وہ لیک ویو والا نہیں ہے. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں ہولڈ والا ایک سیپریٹ ہے. اس کی آکشن میں اتنا ڈیلے اس میں کیوں کیا گیا؟ بتاتا ہوں آپ کو. اب یہ بات آئی ہے کیونکہ یہ سپٹمبر کا سر, یہ کوئی پروجیکٹ ہے جو کوئی 2019 میں کمپلیٹ ہوتا ہے جی, اور 2019 آنورڈز مجھے کو فائل پٹ اپ ہوئی ہوگی 2022 کے مڈ میں کوئی, ٹھیک ہے. اب وہ 3-3.5 سال چیز ایک نا ابینڈن پڑی ہوئی ہے, اور بڑی اچھی جگہ پہ ہے جو اچھی انٹرٹینمنٹ لوگوں کو مل سکتی ہے, 2 طرف لیک بھی لگتی ہے اس کو. بالکل ٹھیک ہے. اب جب یہ فائل پٹ اپ ہوتی ہے تو 2 ایشوز سامنے ہیں. نمبر 1, آپ کو اگر یاد ہوگا کہ ہم نے ایز این MCI نے جو ہمارے گراؤنڈز ہیں اس کو آؤٹ سورس کرنے کے لیے ایک ایڈورٹائزمنٹ EOI کال کی, بالکل ایسے ہی, جس پہ آنریبل ہائی کورٹ نے بڑا کیٹیگوریکل ڈائریکشن دی ہمیں, اور اس پہ ڈیسیژن بھی آیا, ڈسپوز آف ہوئی وہ ریٹ. وہ یہ تھی کہ جی اس کو آپ آکشن کی طرف تب لے کے جائیں جب میئر وڈ بی ان پلیس. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا تھا کہ جب یہ فائل پٹ اپ ہوئی تو اس وقت الیکشن اسکیڈول اناؤنس ہو چکا تھا. ٹھیک ہے. اب آپ کو پتہ ہے الیکشن اسکیڈول میں کوئی بھی ایسی چیز جو کسی کو فائدہ دے وہ الیکشن کمیشن ریفیوز کرتا ہے کہ جی ایز این ڈائریکٹ کرتا ہے کہ نہ کی جائے. بالکل ٹھیک ہے. کیپنگ دیز 2 تھنگز ان مائنڈ, ایک کہ جی الیکشن شیڈول اناؤنس ہوا ہوا ہے, یہ بڈ ہوگی, ہم جس کو بھی دیں گے وہ کل کو دیر از اے چانس وہ کرایا ہے کہ جی دے ہیو ٹرائیڈ ٹو فیور سم ون ان لیو آف دی کمنگ الیکشن. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا میں نے عرض کی کہ آنریبل ہائی کورٹ کی ابھی ریسنٹ یہ ڈائریکشن تھی انہی دنوں میں, اور میں نے ہی وہ EOI کال کروائی تھی گراؤنڈس کی, اور اس پہ بڑی کیٹیگوریکل ڈائریکشن آئی کہ جی جب یہ آئیں میئر اور اس کو وہ جا کے جو ہے نا ایڈورٹائز کریں. تو اگین وہی بات آئی کہ جی آپ اس میں ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جی پچھلے 4 سال سے ایک وہ چیز پڑی ہوئی ہے اور اس پہ شاید کوئی ریونیو اور انٹرٹینمنٹ نہیں مل رہی ہے. آئی ڈو ایگری, اس میں دوسری رائے کوئی نہیں ہے, بٹ اگین ایک 4 سال سے چیز پڑی ہے, ظاہر ہے انہیں صاحب میرے پہ تو نہیں ڈالیں گے کہ جی میمن صاحب آپ نے کیا کیا. دیکھیں کسی نے تو انیشیٹو لینا ہوتا ہے, جی ٹھیک بات ہے. تو میں نے آئی کیٹیگوریکلی سیٹ کہ جی یہ 2 وردی 2 وجوہات, شکر ہے ہم نے کسی کو دیا نہیں, ورنہ دینے سے تو یہ آتا پھر ادھر ہی ہم بلائے جاتے, اور بلائے کیا مطلب ایک پروگرام ہو رہا ہوتا کہ جی وہ ABC کو دیا گیا ہے. آپ ہمارے لیے آنریبل ہیں, ہم نے صرف ایک سوال, جو ہم کوئی الزام نہیں لگا رہے تھے کیونکہ ہم کوئی عدالت نہیں. میں تو سر دیکھیں نا, میں تو اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں آپ کو کہ نارملی ایسے ایشوز بہت آتے ہیں کہ آپ ABC بندہ جو ہے نا وہ آکشن بڈ کرتا ہے اور وہ ون کرتا ہے, اور دین ایک ہمارا یہ ماحول ہے نا کہ وہ ایلیگیشن اس پہ لگایا جاتا ہے کہ جی وہ تو گورنمنٹ سے بڑا مل کے نا اس نے وہ کانٹریکٹ ون کیا ہے اور اس کو وہ دیا گیا ہے. تو لکیلی اس وقت ہم چلیں اس پہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ جی یہ کیوں نہیں ہوئی. چلیں دس از ہاؤ اٹ از. آگے فیوچر کیا نظر آتا ہے؟ آپ کورٹ میں ہے معاملہ؟ نہیں سر, اس پہ گراؤنڈ پہ تو کیٹیگوریکل کورٹ نے کہہ دیا نا کہ جی یہ میئر آگے کرے گا. ٹھیک ہے. تو اس کو آکشن پھر ہم نہیں کر رہے ایز آف ناؤ, اور بالکل وہ نئی ابھی لوکل گورنمنٹ الیکشنز بھی ان پائپ لائن ہیں, تو اللہ کرے ہو جائے. جی وہ تو ظاہر اگین وہ کورٹ میں چل رہا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے, وہ جیسے ہوگا تو اس کو جو ہے ہم اکارڈنگلی چلائیں گے. چلیں, مطلب یہ باقی جو جتنے پینڈنگ ہیں کوئی فیوچر میں ان کا بھی کیا سٹیٹس بتا دیں. ایک تو مجھے باقی تمام کی آپشن اگین ان پروسیس ہے جی, انکلوڈنگ انٹرسٹی, G9 اڈا اینڈ سینٹورس. یہ دوبارہ ہم نے پبلسائز 1 آدھ دن میں ہو جائے گا, اور جو ریزرو پرائس سے اوپر آئے گا بالکل انشاءاللہ اس کو دی جائے گی. یہ تمام جتنے بھی اس میں چیزیں کمیٹی آلریڈی بنی ہوئی ہے, جی بس اسٹینڈ ہے, سینٹورس مال ہے, بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. اس کا بھی نظر آتا ہے آپ کو کوئی یہاں میرا کی دیکھے گا اتنا بڑا جو انٹرٹینمنٹ ہب ہے لیک ویو پارک. میں نے آپ سے عرض کی نا سر, اس میں کورٹ کی ایک ڈائریکشن ہے, تو اس کو ذرا لیگل اوپینین دوبارہ لے لیتے ہیں ہم کہ ویدر وی آر ان اے پوزیشن ٹو گو اہیڈ ود دس اور ناٹ.
سر بہت شکریہ میمن صاحب آپ کے ٹائم کا. ایک بریک کا وقت ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. پبلک پراپرٹی کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی نوجوان یہ کہتے ہیں کہ شاید پاکستان میں کسی بھی کاروبار کے مواقع نہیں ہیں, ہم ان کو میسیج دیتے ہیں کہ اگر آپ پاکستان میں کام کرنا چاہیں تو مواقع بہت سارے ہیں, بس آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. بریک کے بعد مجھے جوائن کی ہے جناب ناصر گوندل صاحب نے, اور میری دوسری جانب تشریف فرما ہے سید سادات حسین شاہ صاحب. شاہ صاحب ویلکم ٹو دا شو. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ایک بڑا عام سا کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ شاید پاکستان میں کاروبار کے مواقع نہیں ہیں, ہمیں ابراڈ جانا پڑے گا. آپ کی میں اسٹرگل کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں, آپ نے یہ کیسے انیشیٹو لیا اتنی ینگ ایج میں, اپنے اتنا بڑا کاروبار کا جو آغاز کیا, اپنا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ فیصل بھائی, آپ نے مجھے بلایا اور مجھے موقع دیا کہ میں ہمارے ملک کی عوام کو یہ بتا سکوں کہ ہم نے کیسے انیشیٹ کر سکتے ہیں. بیسیکلی ہم کراچی سے ہیں. کراچی میں ہمارا ٹمبر کا بزنس تھا, امپورٹ کا اور ہول سیل کا. کراچی میں پیس نہیں تھا, تھوڑا سا آپ 2008 سے لے کے 13 کا پیریڈ دیکھیں تو تھوڑا ڈیفیکلٹ پیریڈ تھا فار پیس اور فار انڈسٹریلسٹ. تو ہم نے فیصلہ کیا ہم اسلام آباد شفٹ ہوں گے. یہاں آئے, یہاں پر جو سب سے اچھی انڈسٹری جو ہمیں فیل ہوئی, جہاں پہ آپ کو بزنس کی گروتھ کا بہت بڑا ایریا نظر آیا, وہ تھا ریل اسٹیٹ. ٹھیک ہے. یہاں پر جب ریل اسٹیٹ انڈسٹری میں ہم نے قدم رکھا تو یہاں پر ہم نے CDA سے باقاعدہ جیسے سٹارٹ کیا کہ موسٹ سیکیور اینڈ سیف تھا. پھر ہم کوآپریٹو سوسائٹیز میں آئے, جیسے ناصر بھائی منسٹری آف انٹیریئر میں تھے, ان جیسے بھائیوں کا ساتھ ملا جس کے لیے میں ان کا بڑا مشکور ہوں. ان کے ساتھ ہم نے قدم بڑھایا, منسٹری آف کامرس وغیرہ کیا, پھر اس کے بعد پرائیویٹ ٹاؤن فیصل ٹاؤن وغیرہ, اور اب ہم 18 کے ساتھ تاج کے ساتھ اچھے پروجیکٹ کر رہے ہیں. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جب اپنا پہلا دفتر بنایا تو کتنے لوگ آپ کے ساتھ تھے, کہاں آپ نے سیٹف کا انیشیٹو لیا, تھوڑا سا وہ بیک. بہت زبردست آپ نے کویشچن کیا ہے. دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسٹارٹ آپ کا امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور اسٹارٹ ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا ہو. جب میں نے G15 میں آفس بنایا تو میرا سنگل پرسن مین تھا, اور ایک میرے ساتھ ایک امپلائی تھا, 1 آفس بوائے اور ایک میں. ٹھیک ہے. تو یہ اسٹارٹ تھا 2018 کی بات ہے, اور اس پہ پھر دیکھیں ہارڈ ورک کیا. جیسے میں نے کہا کہ ہم نے مختلف پروجیکٹس کے ساتھ کام کیا. ٹھیک ہے. اب جب آپ کی ایفرٹ ہونا 100% ایفرٹ ہو تو پھر آپ کے ساتھ ٹیم بنتی ہے, کاروان بنتا ہے. آج 400 بندے ہیں, لیکن سٹارٹ ہمیشہ آپ کی ایفرٹ اور آپ کی ایمبیشیس کو ہوتا ہے. آپ کتنے پوزیٹیو ہیں, کتنے ہارڈ ورکنگ ہیں, اور آپ کرنا کیا چاہتے ہیں, آپ کا ٹارگٹ کیا ہے, اور آپ اس پہ فوکس رہ کے آپ کام کریں تو 2% کے کاروان سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ نے سٹارٹ کب لیا, کتنا ڈیوریشن کیا ہے سٹارٹ میں؟ آپ نے بتایا کہ 2 لوگ تھے, ابھی آپ کی کمپنی کی پروفائل کیا ہے وہ ڈسکس کیجیے گا. اور ناصر بھائی بیٹھے ہوئے, یہ بھی G15 سے میرا خیال انہوں نے بھی سٹارٹ لیا تھا. ناصر بھائی میرا خیال ہے آپ آمنے سامنے ہی کہیں آپ نے سٹارٹ لیا ہے, تو آپ کے سامنے ایک نوجوان ایک مثال ہیں, آپ ان سے کچھ پوچھنا چاہیں. بالکل جی, شاہ صاحب نے بڑا زبردست اس وقت, مجھے آپ بھی یاد تھا کہ شاہ صاحب کا آفس اور میرا آفس جو ہے نا بالکل ہمسائے میں تھے, اور ہم لوگ ایوری ٹائم مل کے بزنس کرتے تھے. اور ہم لوگ اس وقت بھی جتنا ہمارا ہلکا باب تھا, ہم لوگ یہ جس طریقے سے یہ ورکنگ کرتے تھے, اور آپ یقین کریں ہم لوگ کئی بار تھوڑا بہت سلو ہو جاتے تھے, درمیان میں دوست یار بیٹھ کے گپ شپ کر لیتے تھے, لیکن شاہ صاحب جو ہے وہ ایوری ٹائم, آپ یقین کریں یہ جتنا ٹائم جاگتے تھے اتنا ٹائم یہ ورکنگ کر رہے ہوتے تھے ریل اسٹیٹ کے ساتھ. ہم لوگ کبھی کبھی جو ہے وہ بات بھی کرتے تھے کہ اگر اسی طرح یہ ورکنگ کرتے تھے تو یہ ہم سے آگے نکل جائیں گے. آج اللہ پاک نے ان کو بڑا نوازا ہے, ان کی مارکیٹنگ کمپنی جو ہے وہ بہت اچھی ہے. تو باقی جو چیزیں اس وقت چل رہی ہیں مارکیٹ کے حساب سے, تو میں شاہ صاحب سے یہی ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ ابھی جیسے 2023 کے اندر ریل اسٹیٹ کا جو سیکٹر ہے وہ ابھی تھوڑا سا ڈاؤن ہو رہا ہے. تو اس میں ایک مارکیٹنگ کمپنی جو ہے جس کے کافی سارے امپلائیز ہوتے ہیں, ان کو کیا مشکلات پیش آتی ہیں, اور ان مشکلات سے نمٹنے کے لیے کیا کیا اصلاحات کرنی چاہیے ٹیم کے لیے. شاہ صاحب بتائیے گا, ساتھ میرا بھی آپ سوال لے لیں کہ پہلے جیسے آپ نے بات کی 2 لوگوں سے سٹارٹ کیا, تھوڑا سا مجھے کمپنی پروفائل بتا دیں کہ 2 سے اب ماشاءاللہ آپ کی گروتھ لیول کیا ہے. اب الحمدللہ سر جی ہمارا G15 میں اسٹل آفس ہے, اور ناصر بھائی کے سامنے ہی, اور ان کے سامنے ہی رہنا چاہتے ہیں ہم. دوسرے نمبر پہ G11 میں, وہاں پہ ہماری آلموسٹ 50% کی ٹیم ہے. پھر بلو ایریا میں وہاں پہ 250 سے 300 کی ٹیم ہے. پھر اب بیریا میں ہے, وہاں پہ ہماری 50% کی ٹیم. اب ہم اراؤنڈ 400 سے 500 کے درمیان پے رول پہ ہمارے لوگ ہیں. دوسرا کویشچن آپ کا یہ تھا, ناصر بھائی کا کویشچن تھا. ناصر بھائی ایک تو بڑے بھائی ہیں کہ اس حالات میں ہم کیسے کام کریں. دیکھیں سب سے پہلے ہم نے جب گرو کیا تو ہم نے اپنے آپ کو ایک کمپنی کی صورت میں بنانا شروع کیا, کارپوریٹ کمپنی کی. آج آپ کہتے ہیں کہ ریل اسٹیٹ میں تھوڑے سے مشکل حالات ہیں, لیکن جب آپ کی بیس لائن اسٹرانگ ہو, جو آپ کی ٹیم ہو, جو آپ کی ہرارکی ہو, وہ اپنے کام پہ فوکس ہو, آج بھی بہت ساری اپرچونٹی ہیں. بہت سارے ابھی بھی پروجیکٹ ایسے ہیں جو بہت اچھے ریٹرنز دے رہے ہیں, بہت اچھی انویسٹمنٹس کے لیے. اور ابھی آپ دیکھیں کہ
जनवरी के आगाज़ में हमें सऊदीया से फंड्स आए, IMF से फंड हमारे आने वाले हैं फरवरी के फर्स्ट वीक में, और इसके अलावा UN ने हमारी बहुत बड़ी तादाद की। तो एक बड़ा आज भी आप गवर्नर स्टेट बैंक के आपने देखा कि नेक्स्ट वीक से हमारे मुल्क में डॉलर का इनफ्लो शुरू होगा, यानी कि जो फंड्स वहाँ से हमसे प्रॉमिस किए गए थे वो आएंगे, LCs खुलेंगी। जब आप याद रखें, जब आपकी LCs खुलती हैं, मार्केट में डॉलर्स आते हैं, तो वो डॉलर कंज्यूम होते हैं रियल एस्टेट में पाकिस्तानी रुपीज़ में। पाकिस्तानी रुपीज़ में जो इन्वेस्टमेंट की जाती है, रियल एस्टेट वो सेक्टर जो रियल प्रॉपर्टी, वो आपका रियल एसेट है, टेंजेबल एसेट है। तो आने वाले वक्त में बहुत अच्छा काम है, ये हमारा टाइम है प्रिपरेशन का। तो हमारी पूरी टीम प्रिपरेशन कर रही है अच्छे टाइम में बूम करने के लिए। अच्छा, ये बताएं आपको क्या लगता है ये जो वक्ती एक नज़ली है या डाउनफॉल है मार्केट का, कितने महीने आपको मजीद दिखाई देता है, और फिर इलेक्शन को लेकर आप कैसे इसको देखते हैं? अच्छा, बेसिकली ये हम इसको रियल एस्टेट में करेक्शन टाइम कहते हैं कि अगर एक फेक हाइप या ऐसी हाइप जो कि रियलिस्टिक ना हो, जब मार्केट थोड़ी स्लो होती है तो वो करेक्शन होकर एक रियल जगह पे आ रही है। तो इस वक्त हमारी रियल एस्टेट एक रियल पोजीशन पे आ रही है। तो ये जो आप समझते हैं, ये जो ये सारा बूम था, ये आरजी आपको दिखाई देता है और अब रियल पे आ रही है, तो इससे मुश्किलात नहीं होती? क्योंकि जितने बड़े बड़े सेटअप खासकर मार्केटिंग कंपनीज ने बनाए हुए हैं, जितने एम्प्लॉइज़ हैं, जितने उन्होंने अपने अखराजात को बढ़ाया हुआ है, तो थोड़ा सा क्या बल्कि बहुत ज़्यादा ये मुश्किल टाइम नहीं है? नहीं, मेरा ख्याल है कि अगर एक कामयाब बिजनेसमैन हो तो वो अपने एसेट मैनेजमेंट और अपनी पे रोल्स को उस हिसाब से मैनेज करता है जो उसकी इनफ्लो ऑफ पेमेंट या इनफ्लो ऑफ प्रॉफिट्स होते हैं। तो वो तो उनका एक पर्सनल हर एक का अपना एक मॉडल है। हमारे ख्याल में ये करेक्शन टाइम है और ये बेहतर है। दूसरी आपने जो बात की थी कि इलेक्शन के साथ देखें, अभी आपने देखा कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में स्टॉक एक्सचेंज बड़ी बेहतर हालात में थी। पंजाब असम्बली की डिसॉल्वेशन से 1400 पॉइंट गिरे हैं, जिससे थोड़ा सा मार्केट स्लो हुई है। हाँ, मेरी नज़र में इलेक्शन का टाइम डिसाइड होना कि पंजाब और KPK के इलेक्शन कब हैं या सब के जनरल इलेक्शन कब हैं। जनरल इलेक्शन के अनाउंसमेंट के बाद जो भी बिजनेसमैन है, आप रियल एस्टेट के अलावा बिजनेसमैन कम्युनिटी, क्योंकि हम पहले भी डिफरेंट बिजनेस करते हैं, हम ये देखेंगे कि हमने 4 महीने और 6 महीने का बिजनेस मॉडल अप्लाई करना है इलेक्शन की डेट के साथ, और फिर जो भी हुकूमत मैंडेट लेके आती है उसका क्या मॉडल है। आया वो इंडस्ट्रियलिस्ट मॉडल को सपोर्ट कर रही है तो हम रियल एस्टेट जो इंडस्ट्रियल जोन के साथ कनेक्टेड है वो फैसिलिटेट होगी। आया वो हमारी डेवलपमेंट जोन को, हमारी आबादी को टारगेट कर रही है तो फिर वो जोन करेक्ट होगा। माशाल्लाह ये बहुत अच्छा टाइम है अपनी तैयारियां करने का, काम करने का। ये फरवरी के बाद आपको बहुत सारी चीज़ों के ऊपर क्लैरिटी मिलेगी। अच्छा, मुझे बताएं इलेक्शन के बाद अपनी मार्केटिंग कंपनी जो सादात मार्केटिंग है, उसे आप कहाँ देख रहे हैं? माशाल्लाह सर जी, हमारा टारगेट है हम पाकिस्तान की फर्स्ट मार्केटिंग कंपनी होंगी जो अपना रीड प्रोजेक्ट लेके आ रही है। रीड बेसिकली जैसे आरिफ हबीब साहब ने डॉलमन माल कराची में हाइपर स्टार बनाया है, इधर पाकिस्तान में हमारा इरादा है हम इस्लामाबाद में एक रीड पे प्रोजेक्ट लेके आएंगे। और इसके अलावा हमारा ये इरादा है कि हम, क्योंकि अभी भी इस्लामाबाद की अगर आप ग्रोथ देखें 1970 से 1990 तक, तो वो आबादी 10 लाख थी या 8 लाख थी, बड़ी तेजी से उसमें इजाफा। अभी जो है इस वक्त आपको पता है कम से कम 10 लाख हाउसिंग यूनिट्स की कमी है। तो हमारा ये इरादा है कि अब हम हाउसिंग डेवलपमेंट की तरफ जाएं, बिल्डर्स की तरफ जाएं, ताकि जो हमारी मार्केट की ज़रूरत है, जो यूनिट्स, जो लोगों के बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, उनको घर चाहिए, उनको अपार्टमेंट चाहिए, हम उनकी वो ज़रूरत को पूरा करें। और इसमें बड़ा काम अभी बकाया। नासिर साहब से बात करेंगे। नासिर साहब, जैसे सदात साहब ने बात की कि ये जो टाइम जा रहा है ये तैयारी का टाइम है कि अपने आप को प्रिपेयर करें कि आपने आगे बिजनेस ज़्यादा करना है, मौजूदा हालात बल्कि सीखने के लिए। आप इस पे क्या कमेंट्स? बिल्कुल जी, डेफिनेटली जब भी थोड़ा सा बिजनेस स्लो होता है तो जो आपका टीम लीडर होता है, जो बाकायदा तौर पे एक कंपनी की शक्ल में काम कर रहे होते हैं, उनके लिए बड़ा एक अच्छा टाइम उनको मिल जाता है। वो नए प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचते हैं, अपनी टीम को जो है वो दोबारा से जो है वो मोटिवेशन देते हैं ताकि वो नए सिरे से जो है वो अपने क्लाइंट को, अपनी कंपनी के लिए अच्छी सर्विसेज दें और कोई ऐसा प्रोजेक्ट लेके आए जिसके ऊपर जो है वो आने वाले टाइम में वो कंपनी जो है वो स्ट्रांग हो जाए। अच्छा, थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूँ सदात साहब, ये बताइएगा ये जो रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी है ये काम क्या करती है? मतलब क्या तरीक़ेकार क्या है? सुबह आप क्या पहले कोई क्लासेस होती हैं, कोई ट्रेनिंग होती है, होता क्या? थोड़ा सा मैं सिस्टम समझना चाह रहा हूँ। अच्छा देखें, रियल एस्टेट कंपनीज मुख्तलिफ मॉडल्स पे काम कर रही हैं हमारे मुल्क में। जो हमारा मॉडल है वो ये है कि हम आपको वर्किंग मैकेनिज्म समझा देते हैं। हमारे जो टीम लीड होते हैं या मैनेजर्स, जो सेल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, उनकी एक सुबह मीटिंग होती है, स्टार्टअप होता है कि वो अपना प्लान बताती हैं कि हम किस किस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, क्या उनको मुश्किलात पेश हैं, जिसके ऊपर डिस्कशन होती है। देन वो अपने उसके बाद अपने क्लाइंट्स के साथ कॉन्टैक्ट शुरू करते हैं। ब्रेक होती है, शाम को एक क्लोज मीटिंग होती है जिसमें वो डिस्कस करते हैं कि आज हमने किन से कॉन्टैक्ट किया, क्या फीडबैक है, इसके ऊपर कैसे काम किया जाए।
زیادہ تر جو اسلام آباد میں جو ہو رہا ہے وہ دو طرح کے ہمارے کلائنٹ ہیں. ایک کلائنٹ وہ جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں فیوچر, اور ایک وہ جو اپنے لیے گھر لینا چاہتے ہیں جو ان کی ضرورت ہے. ان کے لیے ہم پروجیکٹس کے اوپر کام کریں, کون سے پروجیکٹ انویسٹمنٹس کے لیے, کون سے ہاؤس بلڈنگ کے لیے, کون سے ان کے لیے. تو اس کے ساتھ مل کے کام کیا جاتا ہے. دیکھیں ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ کمپنیز دو طرح کی, ایک جو سیلز پہ کام کری, ایک مارکیٹنگ کے. یہ دو پہلو, ایک ہمارا سیلز کا یہ پہلو, دوسرا ہے مارکیٹنگ. مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ پوری کیمپین ڈیزائن کرتی ہے, اس کے اوپر اسٹریٹجی ڈیزائن کرتی ہے, کس طرف سے پش مل رہا ہے اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں. پھر ہم نئے طریقے کے نئے سوشل میڈیا کا جیسا بڑا زمانہ ہے, اور ہمارے سامنے ایک بڑے سوشل میڈیا کا بڑا نام ناصر بھائی کی شکل میں بیٹھا ہے ماشاء اللہ. تو یہ اس طرح ہم ملٹیپل اسٹریٹجیز پہ کام کریں. ہم ناصر بھائی کا کام کرنے کا انداز دیکھتے ہیں, ان کے بولنے کا دیکھتے ہیں. ایسی شخصیتیں جو رول ماڈل ہیں. لیکن یہ میں کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ ہمارے شہر میں, ہمارے ملک میں رول ماڈلز کو تلاش کریں, ان کا کام کرنے کا ایفرٹ دیکھیں. دیکھیں جب انہوں نے یوٹیوب سٹارٹ کیا تھا, میرے تو استاد ہیں میرے سامنے بیٹھے ہیں, انہوں نے کہا تو ہم نے کہا ناصر بھائی آپ اسلام آباد کے بارے میں انہوں نے بتانا شروع کیا. ان کو رسپانس آیا, انہوں نے پھر کنٹینیوس ویڈیوز بنائی. شروع میں نہیں اتنا رسپانس آیا, لیکن آج ناصر بھائی ہمارے لیے مثال ہے ماشاء اللہ. ناصر صاحب ایک چھوٹا سا کمنٹس لوں گا, اس کے بعد ہم بریک پہ جائیں گے. ناصر صاحب جیسے انہوں نے بات کی کہ آپ کو یہ فالو کرتے ہیں اور یوٹیوب کا ایک بڑا ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ آپ یوٹیوب پہ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں, تو آپ یہ جو جتنے بھی نئے لوگ آ رہے ہیں, خیر یہ تو اب پرانے ہو چکے ہیں, جو نئے ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ کمپنی میں آ رہے ہیں, ان کو میسج کیا دیں گے؟ دیکھیں جی, نئے جتنے بھی لوگ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر آ رہے ہیں, اس انڈسٹری کے اندر آ رہے ہیں, ان کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے. پہلے کام کرنے کا سٹائل جو ہے نا وہ تھوڑا ہارڈ ہوتا تھا, ہمیں کلائنٹ کے لیے کلائنٹ کو سروسز دینا کافی مشکل ہوتی تھی. لیکن ابھی سوشل میڈیا آنے کے بعد آپ کو ایک تو مارکیٹنگ کرنے میں بہت ساری آسانی ہے. فیلڈ ورک جو ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے. آپ آسانی کے ساتھ اپنا پیغام جو ہے وہ اپنی جو مارکیٹنگ ہے اپنے پروجیکٹ کو بڑی اچھی طرح پریزنٹ کر سکتے ہیں. تو نئی جنریشن جو ہے ان کو میں صرف یہی کہوں گا کہ آپ سوشل میڈیا جو ہے وہ اس وقت برانڈ ہے, آپ اس کو لازمی استعمال کریں اور اس سے جو ہے وہ اچھی ارننگ کریں. بالکل جی, سوشل میڈیا برانڈ ہے. اور یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک شارٹ کمرشل بریک کے بعد ہم گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. بریک کے بعد ہم بات کریں گے اوورسیز پاکستانیز کی, کیونکہ اوورسیز پاکستانی پاکستان میں زمین و جائیداد میں بھاری سرمایہ کاری کرتے تھے, لیکن موجودہ سیاسی صورتحال کے باعث یوں لگتا ہے جیسے اوورسیز پاکستانیوں نے زمین و جائیداد میں سرمایہ کاری سے کچھ ہاتھ کھینچ لیا. کیا واقعی ایسے حالات ہیں؟ ہمیں جوائن کیا ہے لندن سے ہمارے بیورو چیف ہیں جناب عبداللہ چیمہ صاحب نے. چیمہ صاحب ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو فیصل, تھینک یو. اچھا, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جیسے اوورسیز پاکستانی ایک بڑا سرمایہ کاری کرتے تھے ریئل اسٹیٹ میں پاکستان میں, موجودہ جو حالات بنے ہیں, سیاسی صورتحال جو بنی ہے, یوں لگ رہا ہے کہ شاید انہوں نے اپنے ہاتھ کھینچ لیے. کیا یہ واقعی درست ہے؟ دیکھیں فیصل, اس کے 3-4 فیکٹرز ہیں, میں ون بائی ون آپ کو شیئر کروں گا. دیکھیں سب سے پہلا فیکٹر یہ ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی. ٹھیک ہے, لوگ یہ نیوز چینل لگاتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس کی گورنمنٹ ہے کس کی نہیں ہے. سی ایم پنجاب جو ہے اس کی جو فزیکل چیئر بنی ہوئی ہے سیٹ, ٹھیک ہے, تو اس پہ جب وہ دیکھتے ہیں تو سرمایہ کاری کے لیے ان کے کوشچن ہوتے ہیں کیا ہونا ہے. ایک نمبر 1 فیکٹر بہت ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی بہت بڑا فیکٹر ہے. بالکل ٹھیک ہے. سیکنڈ, اسکیمز. میں زیادہ دور نہیں جاتا ہوں, اپنے سرکل کی بات کرتا ہوں. میرے دوست ہیں عدنان, ان کے بھائی عمران, ایک یو کے ریزیڈنٹ ہے, ایک سعودی ریزیڈنٹ ہے. انہوں نے ایک ایئرپورٹ کے پاس پلاٹ لیا, ان کو زمین بھی دکھائی گئی, ٹھیک ہے, وہ یہ خاتون تھی, انہوں نے سوسائٹی بنائی ہوئی تھی, ہاؤسنگ سوسائٹی, ٹھیک ہے. وہ 2 سال تک ڈاؤن پیمنٹ قسطیں آن ٹائم دیتے رہے. 2 سال بعد انہوں نے کہا ڈیولپمنٹ تو نہیں ہو رہی. انہوں نے کہا جی پیسے آپ نے کمٹمنٹ کی تھی کہ کچھ کٹ کر کے واپس کر دیں گے. جب پیسے مانگنے گئے انہوں نے کہا جی ہم نے سوسائٹی کسی اور بندے کو بھیج دی ہے. وہ بیچارہ بندہ سعودیہ سے جو عمران حیدر تھے وہ چھوڑ کے آئے. انہوں نے کہا کہ جی میں اگلے بندے سے بات کروں. اگلے بندے سے بات کرنے کے انہوں نے کہا جی ہم نے اس زمین خرید لی, ہمیں انہوں نے آپ کو ڈاکومنٹیشن نہیں دی. چیمہ صاحب, اور اب ہم یوٹیوب میں یا سوشل میڈیا میں سوسائٹیز دیکھتے ہیں, لیکن کیا ہمیں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کیا ان کے پاس لیگل ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہیں یا نہیں ہے؟ تو جو لینے سے پہلے اوورسیز پاکستانی یہاں اپنے کسی ریلیٹیوز کو بیچ کے اس کی باقاعدہ تصدیق کیوں نہیں کرواتے؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی ان کے والد صاحب گئے تھے, انہوں نے زمین دکھائی, انہوں نے کہا کہ ہم نے این او سی بھی اپلائی کیا, لیکن آپ کو مجھے تو معلوم ہوا کہ این او سی ایک قسم کے نہیں ہوتے ہیں, 8, 10, 12 قسم کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ پہلا جو اپلائی کرتے ہیں این او سی وہی دکھایا کہتے ہیں جی ہم نے این او سی اپلائی کیا, ہمیں این او سی مل گیا ہے نا. ٹھیک ہے, تو ظاہر بات ہے ہر بندہ ٹیکنیکل ڈیٹیل نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے, اور اب وہ 15 بندوں میں بیٹھ کے یوکرین بزنس کمیونٹی میں بیٹھے ہوئے تو وہ کہتا ہے بھائی مجھے 10 کروڑ کی چیز 1 کروڑ کی ملے میں نہیں لوں. تو اتنے بڑا سیکٹر ہے, اتنی بڑی فارن انویسٹمنٹس آتی ہیں پاکستان میں, لیکن اس کا کوئی آج تک گورنمنٹ نے کوئی ایسی ہیلپ لائن نہیں بنائی کہ جہاں پہ انویسٹیگیشن ہو سکے, ایف آئی کے تھرو یا کسی اور کے تھرو, کہ جا کے کسی اوورسیز کے جو مسئلے ایٹ لیسٹ حل ہو سکیں, انویسٹیگیٹ ہو سکیں. اب ان کا پیسہ ڈوب گیا تو دیکھیں 2 ڈفرنٹ کنٹری میں اوورسیز پاکستانی ہیں, دے ول نیور انویسٹ ان پاکستان. اپنے دوستوں کو بھی بتائیں گے بھائی نہیں کرنا. تیسری مین وجہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ چینج ہوئی ہے اور باقی سب جو معاملات چل رہے ہیں پاکستان کے, اس میں جو ڈی ویلیو ہوئی ہے کرنسی. میں کوئی ایگزامپل دیتا ہوں, کسی بندے نے 2 کروڑ کا پلاٹ لیا ہے, اب وہ 3 کروڑ کا ہو گیا ہے, بڑے اچھا ان کے انکریز ہوا ہے, لیکن جب انہوں نے 2 کروڑ بھیجا تو 1 لاکھ پاؤنڈ تھا.
अब अगर वो 3 करोड़ का बेचेंगे और वापस बुलाएंगे तब भी 1 लाख पाउंड ही है, लेकिन उनको टैक्सेस पड़ेंगे, कैपिटल गेन टैक्स, लेकिन बाकी उसके साथ टैक्सेस। अगर देखें तो करेंसी पाकिस्तानी डिवैल्यू हुई है। आप यूके की अगर पाउंड की बात करें, उसकी प्राइस इंक्रीज हुई है, डॉलर ऊपर गया है, तो ओवरऑल जितने भी ओवरसीज उनको फायदा नहीं हो रहा। देखिए फायदा इससे उसमें हो ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होती है, जब फसल लगाते हैं आपने, फसल काटनी भी होती है, उसका फ्रूट है वो भी इंजॉय करना होता है। उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, पहले वो 1 लाख भेजते थे 2 करोड़ था, अब 1 लाख भेजते 3 करोड़ है, दैट मेक्स सेंस। लेकिन उन्होंने उसका रिटर्न भी तो लेना है। रिटर्न में उन्होंने गाड़ी खरीदनी है, हॉलीडे पे जाना है, बच्चों की शादियां करनी है, जो भी उनके अपने प्लान्स है ना, वो तो उनको मसला बनता है। उसमें पाकिस्तान से कुछ पैसे मंगवाने हो बाहर, वो बड़ा एक ट्रबल है। तो मतलब 2 करोड़ की चीज 3 करोड़ में अगर हो भी जाए ना, उनकी पाउंड की जो डिवैल्यू हुई है उसकी वजह से टैक्सेशन और पैसे वापस मंगवाने में उनको वो बहुत घाटा पड़ जाता है। मैं तो नासिर ये साहब से एक इस पे कमेंट्स लूँगा। नासिर साहब, अब्दुल्ला चीमा साहब ने बात की है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब यहाँ सरमायाकारी करते हैं तो एक एतमाद बहुत ज़्यादा करते हैं और उनके साथ धोखे भी होते हैं, तो इसको कैसे रोका जा सकता है? देखिए फैसल भाई, एक तो आपने जो ये पब्लिक प्रॉपर्टी के नाम से प्रोग्राम शुरू किया है, आप ओवरसीज़ जो हमारे इन्वेस्टर हैं, क्लाइंट हैं, जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनकी आवाज़ बने, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। फिर सेकंड ये कि पाकिस्तान के अंदर अगर रियल स्टेट इंडस्ट्री को प्रॉपर जो है उसका एक मेकनिज़म के तौर पे बना दिया जाए, प्रॉपर उसकी जो बाईलाज हैं वो सारे फाइनल हो जाए, इंडस्ट्री का इसको दर्जा मिल जाए, फिर उसके साथ एक ओवरसीज़ फोरम बनाया जाए ताकि कोई भी पाकिस्तान के अंदर कोई भी बिल्डर, कोई भी डेवलपर ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ थोड़ी बहुत भी कोई अगर हेरा फेरी करता है या उसको जो प्रॉपर्टी दिखाई जाती है वो प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं होती, उसके ऊपर बाकायदा तौर पे FIR होनी चाहिए, ताकि हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनका एतमाद बहाल हो, पाकिस्तान के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करें, अपनी जो जमा पूंजी है वहाँ पे बड़ी मुश्किल के साथ वो कमाते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। सदात साहब, आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे अब्दुल्ला चीमा साहब ने भी ये पॉइंट उठाया और नासिर साहब भी बात कर रहे हैं कि इसको रेगुलेट करने की या इसके लिए कानून साजी की ज़रूरत है रियल एस्टेट के सेक्टर की, लेकिन बदकिस्मती से कानून साजी नहीं है। तो ये जो ओवरसीज़ हमारे पाकिस्तानी हम पे एतमाद करके पैसा भेजते हैं, तो कानून साजी जब हो जाएगी तो मज़ीद उनका एतमाद बहाल नहीं होगा? सर सबसे पहले तो मेरे ख्याल में कानून साजी की ज़रूरत से ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत है, एजुकेट करने की ज़रूरत है। जैसे आपका ये प्लेटफॉर्म है, आप एजुकेट करें, मैं कुछ एजुकेशन में इजाफा करूँ। अभी भाई ने कहा कि उन्होंने अपने कज़न भेजा, अपने वालिद साहब भेजा। प्लीज़ सर, कज़न और वालिद साहब को ना भेजें, दे आर नॉट इन्वेस्टिगेटर एट ऑल। आप जाएँ, आप जब भी इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में कहीं इन्वेस्टमेंट करें, आप मुतलका एरिया की वेबसाइट पे जाएं, RDA की वेबसाइट पे जाएं, CDA की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे आप चेक करें फाइनल NOC है या नहीं है। हर जगह वाज़ेह लिखा हुआ ये प्रोजेक्ट इनलीगल है, लीगल है कि नहीं है, ये सिर्फ अप्रूवल है। लिस्ट मौजूद होती है। और एक और दूसरी बात, हाँ, ये आप एजुकेट करेंगे यार, आपने किसी की बातों में नहीं आना। चाचा मामू भाई वो इंस्टिगेटर नहीं है, वो एजेंसी नहीं है। आप उन मुतलका वेबसाइट पे जाएं, मुतलका RDA में जाएं, उधर से आपको फोन कॉल पे मालूमात है। ये तो एक बात है। पाकिस्तानियों को सिर्फ मैसेज क्या देंगे, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म एक हो और रहा है। दूसरी बात जरूरी बहुत है, वो ये है कि दूसरा, आप जिस भी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करें, डेवलपर की हिस्ट्री पे जरूर देखा करें कि उन्होंने पहले क्या काम किया। अगर डेवलपर ने पहले डिलीवर किया वो देगा, आप प्लीज़ इन 2 पैरामीटर को सेट करें सर। चीमा साहब, आपने बात सुनी, ये पाकिस्तान में बड़े रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी चला रहे हैं। इनका यही कहना है कि किसी भी जगह इन्वेस्ट करते हैं लोग तो सिर्फ किसी अपने अजीज़ को मत भेजें, बल्कि उनकी वेबसाइट मौजूद है, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया का दौर है। तो आप क्या मैसेज करेंगे, मैसेज देंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये चीज़ें फॉलो अगर वो करेंगे तो नुकसान से बच सकते हैं? डेफिनेटली जिस तरह आपने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया, इसमें आप एजुकेट करेंगे, लोगों को बताएंगे कि NOCs का क्या सिनेरियो होता है, उनकी हिस्ट्री। जैसा साद भाई ने कहा कि उनकी हिस्ट्री चेक करें, उनके बेशक आपको 2 लाख की बजाय 3 लाख की चीज मिल रही हो, ठीक है, थोड़ा पैसा ज़्यादा भरा लें, लेकिन ऑथेंटिक चीज लें। आप ये होप ना लें कि जी डिफरेंट सोसाइटीज हैं, पार्क व्यू बहरिया डिफरेंट है, उनके भी शुरू में इस तरह से एग्जाम्पल लोगों के पास है ना कि देखिए उनके पास भी नहीं था NOC, आज वो क्या बन गए। तो लोग इस लोगों को फूल करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उसमें आप सस्ते चक्कर में अपना नुकसान ना कर बैठे। तो डेफिनेटली अपने रिसर्च करें, अपना वो एक डेवलपर की हिस्ट्री देखें और थोड़ा ज्यादा बेशक पैसे भरने लगे, ऑथेंटिक चीज लें। डेफिनेटली आवर कंट्री वी हैव टू इन्वेस्ट, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि कंट्री के लिए बेहतर और अपना एक ऑब्वियसली एक एसेट बनते हैं। पाकिस्तान में बने तो किसी इंसान को खुशी होती है। सरमाया बनता है। नासिर साहब, शार्ट सा कमेंट्स कीजिएगा कि कोई भी सरमायाकारी करते हैं और खासकर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को क्या मैसेज क्या देंगे? देखिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, जैसे सदात भाई ने भी कहा है कि ऐसा हाउसिंग प्रोजेक्ट का इंतखाब करना चाहिए जिसके पास ऑन ग्राउंड लैंड मौजूद हो, डेवलपमेंट हो। बहुत सारे लोग जो हैं वो सस्ती प्रॉपर्टी के चक्कर में जो है वो अपना पैसा डुबो देते हैं। ये बिल्कुल लालच में नहीं जाना चाहिए। और ख़ास करके इस वक्त आपको पता है बहुत सारे बिल्डर जो हैं वो साथ ही रेंट देने का वादा करके एक सूद वाला जो सिस्टम चला हुआ है, मैं तो टोटली इसके ख़िलाफ़ हूँ। और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे इस तरह की एडवर्टीजमेंट देख के कि हमने अभी पेमेंट शुरू की है, अभी बिल्डिंग बनी ही नहीं है और उसके ऊपर किराया जो है वो हमें मिलना शुरू हो गया, ऐसी चीज़ों में, ऐसे सब्ज़ बाग जो लोग दिखा रहे हैं उनके पास बिल्कुल ना जाएं। सॉलिड प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें जो प्रॉपर्टी ऑन ग्राउंड मौजूद है।
नासिर साहब बहुत शुक्रिया, अब्दुल्ला चीमा साहब आपका बहुत शुक्रिया, जनाब सदात साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के पब्लिक प्रॉपर्टी में हमने कोशिश की है ओवरसीज़ पाकिस्तानी बताएं कि कभी भी पाकिस्तान में कहीं भी वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बाकायदा उसकी तहकीक करें, उसके बारे में वेबसाइट मौजूद हैं, मुतलका फ़ोरम मौजूद हैं, बाकायदा इन्वेस्टिगेट करने के बाद वहाँ पे सरमायाकारी करें। सिर्फ अपने अजीज़ या किसी भी वालिद, चचा या किसी को बेचकर तसल्ली मत करें, ख़ुद भी जायज़ा लें, क्योंकि सोशल मीडिया में उनकी वेबसाइट पे हर जगह चीज़ें मौजूद होती हैं। कोशिश की है कि आपको आगाही दे सकें। इसी सिलसिले को इंशाल्लाह आइंदा भी जारी रखेंगे। मिलते हैं अगले हफ्ते किसी नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।